السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسٹارٹ محمد ویڈیوز۔ تو الحمدللہ آج میں پھر سے مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آج میں آپ کو وہ زیارات کروانے جا رہا ہوں جو آپ مسجد الحرام کے بالکل نزدیک کر سکتے ہیں، یعنی پیدل ہی سفر ہے، نہ آپ کو بس پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور چیز پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ مسجد الحرام یعنی اب میں صفا مروہ پر گھوم رہا ہوں، صفا سے مروہ کی طرف جا رہا ہوں، مروہ سے ایگزٹ ہو کر وہ زیارات آئیں گی، میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی۔ تو ابھی میں مروہ کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں سے ایگزٹ ہونا ہے اور وہاں پر میری ایک ساتھی سے ملاقات ہوگی جو جہاز میں میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم زیارات بھی اکٹھے کریں گے، تو اب ان سے جا کر ملاقات کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اکٹھے نکلیں گے آگے زیارات کی طرف۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں مروہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفا مروہ کے بارے میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حاجر علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عمل اتنا پسند فرمایا کہ اسے حج و عمرہ کے ارکان میں شامل فرمایا، اور یہاں پر زمزم کا چشمہ بھی جاری فرمایا۔ ہم چلتے ہیں مروہ کی طرف اور انشاءاللہ پھر آپ کو مروہ کی پہاڑی بھی دکھائیں گے۔ تو اب میں بیسیکلی مروہ کی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں کیونکہ یہ تیسری منزل ہے، اس لیے مروہ کی پہاڑی نیچے ہی ہے۔ تو یہ مروہ کا مقام ہے، انشاءاللہ آپ دوست سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں۔ الحمدللہ میری ملاقات اپنے ساتھی طارق بھائی سے ہو چکی ہے۔ تو یہ عمرہ کر کے آ رہے تھے اور میں بغیر عمرہ کے، کیونکہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے عمرہ کرنا نہیں تھا کیونکہ ابھی زیارات کے لیے ہم نے نکلنا ہے، میں نے کہا اگلے دن انشاءاللہ عمرہ کروں گا، تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں۔ تو ہماری ملاقات بڑی مشکل سے ہوئی، تقریباً ایک دوسرے کو آدھا پونا گھنٹہ ہم ڈھونڈتے رہے تھے، کیونکہ کچھ یوں ہوا کہ میں نے کہا طارق بھائی کو کال کر کے میں صفا مروہ کے درمیان جہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے میں وہاں پر کھڑا ہوں، آپ وہیں پر آ جائیں۔ تو یہ آئے وہاں پر اور انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا میں بھی وہیں پر ہوں، آپ کہاں ہو؟ میں نے کہا میں صفا سے مروہ کی طرف جانے والے راستے پر کھڑا ہوں لائٹوں کے نیچے۔ انہوں نے کہا میں بھی وہیں پر ہوں، آپ نہیں نظر آ رہے۔ میں بھی ڈھونڈتا رہا کافی دیر تک۔ تو اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مروہ گیٹ کے ایگزٹ پر آ گئے دونوں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو نہ ڈھونڈ پائے۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو کال کی، ویڈیو کال۔ تو ویڈیو کال کرنے پر پتہ چلا کہ یہ پہلی منزل پر ہیں اور میں تیسری منزل پر ہوں۔ پتہ کچھ یوں چلا کہ وہاں پر رش بھی زیادہ تھا اور انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، احرام کی یعنی چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ تو میں نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ پہلی منزل پر ہو اور میں تیسری منزل پر ہوں۔ تو ہم خام خواہ ایک دوسرے کو ایسا ڈھونڈ رہے تھے، اگر پہلے ویڈیو کال کر لیتے تو ہمارا ٹائم بچ جاتا۔ تو باقی اب اللہ تعالیٰ نے جیسی دیر سویر لکھی تھی ویسی ہماری ملاقات تو ہونی تھی۔ اب ہماری ملاقات ہو گئی ہے، تو اب ہم زیارات کی طرف نکلتے ہیں۔ تو میں اوپر طواف کر رہا تھا تیسری منزل پر، تو پھر اس کے بعد میں صفا مروہ کی طرف ہو کر باہر نکلا کیونکہ وہاں سے میرا چکر کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جاتا۔ میں نے کہا چلو مروہ سے نکل کر یہ زیارات پر چلے جائیں گے، کیونکہ سائیڈ یہ والی بنتی ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ اونچے قلعے ہیں یہ بادشاہوں کے، جہاں بادشاہ رہتے ہیں سامنے ہی۔ تو اب ہم دیکھیں اس کے بعد ہم بائیں مڑتے ہیں، پھر آگے جا کر ہی زیارات ہیں ہماری۔ اگر میں وہاں سے آتا تو کافی زیادہ لمبا چکر ہو جاتا، اب یہ ہمیں نزدیک پڑ جاتے ہیں، ٹائم بھی کافی سارا بچ جائے گا، اور کیونکہ ہم نے واپسی ظہر کی نماز حرم کے اندر پڑھنی ہے۔ تو اب مجھے گرمی لگنے لگ گئی تھی، میں نے طارق بھائی کہا اگر آپ کے پاس کوئی رومال وغیرہ تو مجھے دے دو، اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ڈال لو، نہیں تو مجھے تو کہتا نہیں مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈال لو۔ وہ وجہ یہ تھی کہ میں اوپر والی جب منزل پر صفا مروہ کے درمیان جب میں چل رہا تھا تو وہاں پر اتنا ٹھنڈا فرش تھا اور اتنا چل ماحول تھا نا اے سی والا، کہ اب باہر آنے پر مجھے گرمی لگنے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا اب دھوپ سخت لگ رہی ہے اور ٹینڈ بھی میری جل رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، مجھے اب رومال کوئی دے دو تاکہ آگے سفر میں آسانی ہو، جو ہم نے کرنا ہے آگے زیارات کرنی ہے۔ تو اگر یہ زیارات مکمل میرے سے اس ویڈیو میں نہ ہو سکیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اور زیارات کرواؤں گا، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اگلی ویڈیو جو آئے آپ کو جلد از جلد مل سکے۔
اور اگر کسی بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ میں پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو پورا جواب دیا جائے گا، کیونکہ ابھی میں اتنا بڑا ولاگر بنا نہیں ہوں کہ آپ کو میں جواب نہ دوں، مذاق کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو آخر تک پورے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ترقی دی، انشاءاللہ آپ کی مدد سے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا اور اس سے بھی اچھے انشاءاللہ ولاگ لے کر آؤں گا آپ سب کے لیے۔ تو ابھی ہم زیارات کی طرف چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا گول ہے مکہ اور مدینہ کی تمام زیارات آپ کو اپنے اس چینل پر دکھائی جائیں گی۔ جتنے دن میں انشاءاللہ سعودی عرب کے اندر آیا ہوا ہوں، جتنے دن کا میرا پیکیج ہے، انشاءاللہ اتنے دنوں میں آپ کو ساری زیارات انشاءاللہ میں کرواؤں گا۔ تو اب ہم اپنی پہلی زیارت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اب ہماری پہلی زیارت آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، یہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ کو جو پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے، یہ آدھی چوٹی جو پہاڑ کی نظر آ رہی ہے اور آدھی بلڈنگ بن چکی ہے۔ یہ آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں، ذرا آگے جانے دیں مجھے۔ یہ جو آپ کو پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں جبل ابو قبیس۔ یہ ایک بہت مشہور پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ کیا تھا، وہ اسی پہاڑ پر نظر آیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا چاند کی طرف اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو یہ کیونکہ اب آدھا ہو چکا ہے، آدھا کٹ کے وہ ان کے قلعے بن چکا ہے، ان کے اوپر قلعے بنا دیے گئے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اگلی زیارت کی طرف۔ آپ نے پہلی زیارت دیکھ لی ہے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ ہماری پہلی زیارت تھی۔ امید ہے یہ آپ نے میرے چینل پر پہلی مرتبہ دیکھی ہوگی، اگر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو میں نے ایک اور دفعہ دکھا دی آپ کو، خوش نصیب ہے آپ تو۔ پھر چلو پھر اب چلتے ہیں اپنی اگلی اور دوسری زیارت کی طرف، جو آگے آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آگے آپ کو جا کے بتاتے ہیں وہ کون سی زیارت ہے اور اس کی کچھ تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو آپ کو میں نے شق قمر کے بارے میں بتایا ہے، جبل ابو قبیس کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ یوں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت بھی قیامت کا ذکر آ چکا تھا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو لیکن آج بھی ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کر لیجئے، آج سے عزم کر لیجئے کہ آج سے ہم گناہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، اور آگے کی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ آج سے ہم عزم کرتے ہیں، میں بھی عزم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی کر لیجئے۔ تو یہ اب ہم جہاں موجود ہیں، یہ ہماری دوسری زیارت ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ یہ وہ وادی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان نے 3 سال تک سخت بائیکاٹ اور محاصرہ برداشت کیا، یعنی ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال تک۔ وجہ اسلام تھی، انہوں نے ہمارے لیے اتنی تکالیف برداشت کی، لیکن ہمیں بھائی مفت میں اسلام مل چکا ہے، ہمیں کیا قدر ہونی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ شٹل سروس کا انتظام کیا گیا ہے حاجیوں کے لیے۔ جو شٹل سروس والے ہوٹل ہوتے ہیں، وہ حاجی کچھ یہاں بھی اتارتے ہیں، کچھ کلاک ٹاور کے اس طرف بھی اتارتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں شٹل سروس شروع ہو چکی ہے، مجھے لگا تھا شاید ابھی بھی وادی کی شکل بنی ہوئی ہوگی۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں آ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کیسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی تکالیف برداشت کی، اور ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اگلے جہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند بابرکت زیارتیں، صفا مروہ، جبل ابو قبیس اور شیب ابی طالب۔ کیونکہ اب ظہر کی نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اب ہم نماز ادا کریں گے اور انشاءاللہ اگلی زیارتیں آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید تاریخی مقامات دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔